کہ میں ہوں نثار خان۔ مشرق وسطی ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ جنگی کشیدگی، فوجی حملوں اور سیاسی تبدیلیوں کے درمیان ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خمینی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ایسا ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو کیا ایران میں قیادت اب مورسی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے ایران کے سیاسی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ ایران میں سب سے طاقتور عہدہ صدر کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر کا ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر فوج، عدلیہ، میڈیا اور خارجہ پالیسی سمیت ریاست کے اہم اداروں پر اختیار رکھتا ہے۔ سپریم لیڈر کے انتخاب کا اختیار ایران کے ایک طاقتور مذہبی ادارے اسمبلی آف ایکسپرٹ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ادارہ سینئر مذہبی علماء پر مشتمل ہوتا ہے اور آئینی طور پر وہی نئے سپریم لیڈر کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایران کی جدید سیاسی تاریخ کا آغاز ایرانین ریولوشن سے ہوتا ہے، جب شاہی نظام کا خاتمہ ہوا اور ایک اسلامی جمہوری قائم کی گئی۔ اس انقلاب کے بعد پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی بنے اور ان کی وفات کے بعد آیت اللہ خمینی نے یہ عہدہ سنبھالا۔ اگر مجتبیٰ خمینی کو سپریم لیڈر بنایا جاتا ہے تو یہ ایران کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ قیادت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوگی۔ اسی وجہ سے بہت سے تجزیہ کار اسے ایران میں ممکنہ طور پر مورسی نظام کی شروعات بھی قرار دے رہے ہیں۔ خمینی اگرچہ باضابطہ طور پر زیادہ عوامی سیاسی عہدوں پر نظر نہیں آئے، مگر مبصرین کے مطابق وہ برسوں سے طاقتور حلقوں یعنی ان کا تعلق جو ہے برسوں سے طاقت کے اہم حلقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہوئے یعنی ان کا انفلوئنس نظر آیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قریبی روابط ایران کے طاقتور فوجی فورس اسلامک ریولوشن گارڈ کارپس سے بھی رہے ہیں۔ یہی فورس ایران کے علاقائی پالیسی اور دفاعی حکمت عملی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے مشرق وسطی شدید کشیدگی کا شکار ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئے تناؤ کی صورتحال عالمی سیاست کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران میں قیادت کی کسی بھی بڑی تبدیلی کا اثر صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے کی سیاست، تیل کی منڈیوں اور عالمی سفارتکاری پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کی نظریں اس وقت تہران پر مرکوز ہے، لیکن تحقیقاتی صحافت کا اصول ہے کہ ہر خبر کو صرف دعوے کی بنیاد پر قبول نہیں کیا جاتا۔ اصل سوال اب بھی یہی ہے کہ ایران کی حکومت نے باضابطہ طور پر اس تبدیلی کی تصدیق کی ہے یا نہیں، یا صرف یہ قیاس اور سیاسی تجزیے ہیں۔ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی، مگر اب ایک بات یقینی ہے کہ ایران میں ہونے والی ہر بڑی سیاسی تبدیلی مشرقی وسطی کی سیاست کا رخ بدل سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایران کی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔